الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الجواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبل از قبول اسلام غنین کے موقع پر بکریوں کا سوال کیا، جن سے دو پہاڑوں کے درمیان جنگل بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سب ان کو دے دی۔ انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا کہ اے میری قوم، تم اسلام لے آؤ۔ اللہ پاک کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی سخاوت فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف تک نہیں رہتا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے، کیونکہ آج جناب بارگاہ بہت عظیم ہے، یعنی آج سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین کہکشاں کے اس تارے کا ذکر پاک کرتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ایک خاص مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، جو عرب کے مشہور سخی و دریا دل، جن کی سخاوت ضرب المثل تھی، یعنی حاتم طائی کے بیٹے، جن کو خود سخاوت اور فیاضی ورثے میں ملی تھی، جو اپنے قبیلے کے سردار اور عہد جاہلیت میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالف بھی تھے اور اسلام سے بہت بچا بھی کرتے تھے۔ مگر وہی بات ناظرین، یہ قدرت کا فیصلہ تھا کہ کس نے صحابیت کا شرف حاصل کرنا ہے، یا یوں کہیے کہ کس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین ترین جھرمٹ سے جڑنا ہے۔ لہذا 9 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حسن اخلاق سے متاثر ہو کے آپ نے اسلام قبول کیا، جن کے ایمان لانے کا سبب ان کی بہن بنی، جن کی بہن کو تاجدار کائنات نے باوجود غیر مسلم ہونے کے جس توقیر اور جس عزت سے نوازا اور قیدی ہونے کے باوجود جس احترام سے آزاد فرما کر رخصت کیا۔ حسن اخلاق کے چیپٹر میں ناظرین وہ انتہائی حسین ترین مثال ہے، جو خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعارف سے پہلے ہی انہیں ان کا نام لے کر باقاعدہ پکارا، بلکہ حاضری سے پہلے ہی اپنے صحابہ کو ان کے ایمان لانے کی خبر بھی دے دی تھی، جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے مبارک حجرے میں لے جا کر ناظرین ایک خاص عزت اور مقام سے نوازا، جنہوں نے خود اپنی نگاہوں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عز اور وہ انکسار دیکھا، جسے دیکھنے کے بعد وہ اپنے قلب سے اس نتیجے پر پہنچے اور پکار اٹھے کہ یہ ہستی بادشاہ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین ہر نئے مسلمان سے اس کے رتبے کے مطابق کام لیا کرتے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نفسیات کو کون سمجھ سکتا ہے صاحب؟ یعنی اسلام سے پہلے جس کا جو رتبہ ہوتا تھا اسے برقرار رکھا کرتے تھے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ قبیلہ طے کے حکمران تھے، اس لیے قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طے کی امارت پر ہی قائم رکھا۔ ناظرین کرام، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو اپنے ایمان پر اس درجے پختہ تھے کہ فتنہ ارتداد کے زمانے میں ثابت قدم رہے اور اپنے قبیلے کو بھی اس فتنے سے دور رکھا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے سامنے سرکار علیہ السلام نے 3 بشارتیں دی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عمر پائی اور آپ اکثر ان بشارتوں کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ 2 نشانیاں تو پوری ہو چکی، تیسری ابھی باقی ہے، خدا کی قسم وہ بھی پوری ہو کے رہے گی۔ میں نے بچشم خود دیکھا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے چلی اور بلا خوف و خطر سفر کرتی ہوئی مدینہ پاک تک پہنچ گئی، اور میں اس لشکر میں بذات خود موجود تھا جس نے کسریٰ کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لیا، اور حلفیہ طور پر کہتا ہوں کہ تیسری نشانی بھی یقیناً پوری ہو کے رہے گی۔ اور تیسری نشانی ناظرین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی۔ مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی اتنی فراوانی تھی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی محتاج اور مفلس نہ ملا کرتا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ناظرین حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں واپس آ گئے اور خاندان کے تمام لوگوں کو اپنے شام بلوا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے تک وہ اپنے قبیلے میں رہے اور اسلام پھیلانے
جانے کی کوششوں میں لگے رہے. اگرچہ ناظرین اب ان کی حیثیت ایک بادشاہ کی نہ تھی، مگر پھر بھی وہ ایک معزز سردار تھے اور ان کی قوم نے ان کی پیروی میں اسلام قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد پورا عرب ناظرین ایک عجیب طوفان میں مبتلا تھا. اسود انسی، مسیلمہ کذاب اور طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. مدینے کے قریب آپ کو پتا ہے کہ مانین زکوٰۃ کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا. یوں ناظرین ایک طرح سے مدینے کے علاوہ ہر جگہ سے اسلام سے بغاوت باقاعدہ اٹھنے لگی تھی. جھوٹے نبیوں نے یعنی جو مدعیان نبوت تھے انہوں نے باقاعدہ واویلا مچایا کہ سچے نبی کبھی فوت نہیں ہوتے معاذ اللہ. ان حالات میں ناظرین مدینے سے باہر چند ہی لوگ ایسے تھے جن کا اسلام مکمل طور پر قائم تھا اور ایمان ان کا متزلزل نہ ہوا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک تھے. بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کی بغاوت کو جس طرح ناظرین ہینڈل کیا اور متدین کے جو خاص طور پر فتنہ تھا اس کو جس طرح سے آپ نے پلٹایا، یعنی جتنے تدبر اور تفکر کے ساتھ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کھڑے رہے، آپ یقین مانیے ناظرین وہ آپ ہی کا خاصہ تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین کئی ایک لشکروں میں ساتھ رہے. آپ شام کے لشکر میں جو ہے ساتھ رہے. اس کے علاوہ آپ جنگ جمل میں، جنگ صفین میں جو ہے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ رہے. جنگ یرموک میں جو 60,000 رومی افواج کے مقابلے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 افراد کو جو منتخب یہ کہہ کر فرمایا تھا کہ ان میں سے ایک ایک جو ہے وہ 1,000 کے برابر ہے. ان میں ایک ناظرین حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو 1,000 کے برابر تھے. آئیے ناظرین آغاز کرتے. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرما ہیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرما ہیں. اور تیسری شخصیت آپ پروفیسر ہیں، استاد ہیں گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن کے جناب علامہ محمد شرجیل احمد خان صاحب تشریف فرمائیں. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. اور آخر میں ملک کے معروف شناخت جناب محمد عرفان غازیانی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے. جناب علامہ صاحب آغاز کیجئے. اور یعنی یہ کیسا شاندار ظاہر مطلب معاملہ آگے جا کے اس پہ بات کریں گے کہ کائنات کے سارے سخیوں کو ملائیں تو در مصطفیٰ کا صدقہ یعنی سخیوں کے سخی سرکار علیہ السلام. تو جس سخی کی مثال خاص طور پہ جو ہے وہ دی جاتی ہے ان کے بیٹے جب مطلب سرکار کی بارگاہ میں آئے ہوں گے تو کیا ہی مطلب معاملہ ہوگا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ جو قبیلہ بنو طے تھا اس کی طرف جو لشکر بھیجا تھا اور قبل از ایمان حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے آپ نکل گئے تھے باہر تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمشیرہ تھیں وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں خاص طور پر قیدی بنا کے لائی گئیں اور پھر سرکار علیہ السلام نے جس طرح سے کرم نوازیاں فرمائیں میں چاہتا ہوں ذرا ایک منظر نامہ پورا پیش فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کا کردار اور آپ کے احوال جو ہے بہت سارے دلچسپ واقعات سے مرقع ہیں اور منور ہیں. جناب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق چونکہ قبیلہ طے سے ہے اور آپ کا جو خاندان ہے اس قبیلے کا شروع سے سردار رہا ہے. اور جب کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت جناب عدی بن حاتم جو ہے وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کا جو سلسلہ نسب ہے یعنی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ ملکہ سبا سے جا کر ملتا ہے جو یمن کی ملکہ تھی. تو اس نسب کے ساتھ علامہ حافظ ابن حجر نے ان کے نسب کو جوڑا ہے. اچھا اور ملکہ سبا ظاہر ہے پھر سلیمان علیہ السلام کی زوجہ ہو گئی. ایک اعتبار سے یوں سمجھیے کہ یہ شہنشاہی سلطنت اور بادشاہت بہت پیچھے سے گویا کہ چلی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت عدی بن حاتم اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے سردار ہیں. ہر طرف اسلام کا شعلہ پھیل چکا ہے اور ہر اس مقام تک جو ہے اسلام کی نورانیت پہنچ رہی ہے، اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے اور اس ہدایت کے نور سے لوگ مشرف ہو رہے ہیں. تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئے تو کچھ ان کو ریزرویشنز تھیں، کچھ تحفظات تھے جس کی بنیاد پر وہ ایمان کی جانب اس طریقے سے مائل نہیں ہو رہے تھے. اور پھر ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی علم تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ اسلام کا پیغام لشکر کی صورت میں ہمارے پاس پہنچے گا یقیناً. اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ میں مقابلہ نہیں کر سکوں گا. اس وجہ سے وہ پہلے سے ہی ذہنی طور پر بھی تیار تھے اور جسمانی طور پر بھی تیار تھے کہ اگر کوئی لشکر آیا تو میں یہاں سے اپنا علاقہ چھوڑ کر کہیں اور روانہ ہو جاؤں گا. اور یہی معاملہ بنا کہ سن 9 ہجری ہے اور کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 سواروں کے ساتھ روانہ فرمایا
کہ جاؤ اور جا کے قبیلہ طے کے افراد کے پاس جو بت ہیں اور ان کے جو بت کدے ہیں ان کو جا کر گرا دیا جائے. تو یہ 150 افراد کے ساتھ بت شکن جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے کر جا رہے ہیں، روانہ ہوئے، تو وہاں ان کو یہ اطلاع ملی کہ اب جو ہے نا اس علاقے پر بھی مسلمانوں کے فتح کا جھنڈا لہرانے والا ہے. تو آپ نے کچھ اپنے جو سواریاں تھیں، کچھ جانور تھے وہ لیے اور آپ اپنے کچھ خاندان کے افراد کو انہوں نے جمع کیا اور جلدی سے اس علاقے سے روانہ ہو گئے. جس تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ وہ نکلے، جتنے خاندان کے افراد لے سکے، پیچھے ان کی بہن رہ گئی جناب صفانہ بنت حاتم. اور وہ جو پیچھے رہ گئی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور آپ کا لشکر جب آیا تو اس علاقے سے بہت سارے جانور اور ساتھ ساتھ کچھ قیدیوں کو حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب انہی قیدیوں میں حضرت عدی بن حاتم کی یہ بہن بھی ہیں جن کا نام صفانہ تاریخ بتاتی. اب کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور کیفیت دیکھیے. بالکل آپ نے جو سرنامہ کلام میں بات ذکر کی کہ حضور بہترین ماہر نفسیات بھی تھے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمایا. جہاں دیکھا کہ تبلیغ کی حاجت ہے تو تبلیغ کی، جہاں دیکھا کہ ان کو تبلیغ کی نہیں اخلاق کی حاجت ہے تو حضور نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا. مسجد نبوی کے متصل ساتھ ایک مقام پر جناب صفانہ کو وہاں رکھا گیا اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد کی جانب تشریف لے کر آتے ہیں تو صفانہ بنت حاتم ان سے کہتی ہیں کہ میرا باپ فوت ہو گیا، میرا سرپرست غائب ہو گیا ہے، آپ مجھ پر رحم کریں، اللہ آپ پر رحم کرے گا. ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے سماعت فرمایا، سماعت فرما کر چلے گئے. کیا بات ہے. دوسری دفعہ پھر حضور گزرے تو انہوں نے کہا کہ میرا والد فوت ہو گیا ہے، میرا سرپرست غائب ہے، آپ مجھ پر رحم کریں، اللہ آپ پر رحم کرے گا. حضور نے پھر سماعت فرمایا، چلے گئے. رحمت للعالمین کو رحمت کی دعوت دی جا رہی ہے. اچھا، اب تیسری دفعہ جب حضور علیہ السلام اس مقام سے گزرے ہیں تو صفانہ بنت حاتم سمجھی کہ 2 دفعہ گزارش کیا قبول نہیں ہوتی، تیسری دفعہ کہنے کی کیا حاجت ہے. لیکن کریم لجپال امام الانبیاء کے ساتھ رہنے والے جانتے ہیں حضور علیہ السلام سے بار بار مانگا جائے نوازشات ہوتی ہیں. حضور جب آگے گزرے اور پیچھے سے آواز نہیں آئی تو حضور کے ساتھ چلنے والے ایک صحابی نے اشارے سے کہا صفانہ سے کہ کہو جو پہلے تم کہہ رہی تھی دوبارہ کہو. تو اب جب انہوں نے آواز لگائی اور کہا کہ میں جو ہے میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میرا سرپرست غائب ہے، آپ مجھ پر رحم کریں، اللہ آپ پر رحم کرے گا. حضور علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے ان کو آزاد فرمایا. صرف اتنا نہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ کیا چاہتی ہیں، کہا واپس جانا چاہتی. فرمایا اس وقت تک مت جانا جس وقت تک تمہیں قابل اعتماد ساتھی نہ مل جائیں، وہاں کے ساتھ عورت کی عزت اور توقیر، تب تک مدینہ میں رہنے کی اجازت دی. اور پھر جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ افراد مجھے مل گئے ہیں، اب میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پہننے کے کپڑے بھی عطا فرمائے، سواری بھی عطا فرمائی اور ساتھ زاد راہ کے لیے رقم بھی عطا فرمائی. جو قیدی بن کر آیا ہے اسے واپس اس پروٹوکول کے ساتھ روانہ کیا جا رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس رحمت للعالمین کی شان اور اس کی رحمت اپنوں پر کتنی برستی ہوگی کہ جب پرایوں کے ساتھ حضور علیہ السلام اس قدر صلہ رحمی کا معاملہ فرماتے ہیں. یہی نتیجہ ہے کہ صفانہ کیا اب پورا خاندان ہی دار اسلام میں داخل ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. مطلب قیدی بن کے آئی تھی لیکن ایسے رخصت کیا جیسے بیٹی کو رخصت کیا کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے، اور سرکار کی کرم نوازی عورت کے لیے. اور آپ یہ جو بات آپ فرما رہے تھے، آپ یہ دیکھیے کہ وہ آپ چونکہ آپ نے سلسلہ وہاں سے ملا دیا تو بلقیس کے بعد یہ حاتم تائی کے بعد حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگے جا کے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اسی قبیلے سے بنیادی طور پہ ہیں. یعنی آپ کو یوں کہیے کہ اس قبیل میں جو ہے وہ عشق نظر آئے گا سرکار علیہ السلام کا. اب آئیے ذرا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ظاہر بہن چونکہ آپ کی اب آپ لوٹتی اپنے بھائی کی طرف ہے تو ایک مکالمہ ہوتا ہے. ایکچولی یہ بھی قدرت کی ایک بنت ہے. مکالمہ تو کیا ہے، بنیادی طور پہ حضرت عدی کو جو ہے وہ اس آربٹ میں لے کے آنا ہے جسے آپ اسلام کا آربٹ کہتے ہیں، اور سرکار علیہ السلام کی غلامی کا جو پٹا ہے وہ ان کے گلے میں ڈلوانا ہے. تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ وہ جو اس مکالمے کے بعد جو حاضری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. اور پھر اگین وہی بات، سرکار علیہ السلام نے جو ان کی ایک ظاہر نفسیات تھی، چونکہ وہ ظاہر ڈومیننٹ تھے بہت زیادہ، تو اس ڈومیننسی کو دیکھتے ہوئے، ان کی بادشاہت اور ان کے پروٹوکول کو دیکھتے ہوئے جو ان کو عزت اور اکرام دیا اور پھر جو ایمان لانا ان کا، تو فرمائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب جناب صفانہ بنت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے روانہ ہوئی تھی نا، تو
تو ادھر عدی بن حاتم کو جو ہے وہ اطلاع مل چکی تھی، اچھا وہ آ رہی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی اطلاع مل چکی تھی کہ یہ مسلمان جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، اوکے، اور وہاں پر گھر والے آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں لگتا نہیں ہے کیونکہ جو رویہ ہم نے ان کے ساتھ اختیار کیا ہوا ہے اس کے جواب میں یہ اتنا اچھا رویہ اختیار کر رہے ہیں ہماری شہزادی کے ساتھ، ان کو تو موقع ملا تھا، تو ہمیں لگتا نہیں ہے۔ اب جب وہ قافلہ جب قریب پہنچا نا، تو قافلہ قریب پہنچتے ہوئے مٹی جو گرد و غبار تھا اس میں حضرت عدی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک خاتون نظر آ رہی تھی جو بڑے خوبصورت لباس میں موجود تھیں، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ صفانہ ہیں، جب وہ قریب آئیں تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ صفانہ ہی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب حضرت صفانہ آئیں تو ان سے وہاں کے احوال پوچھے، تو حضرت صفانہ نے پورا ذکر کیا کہ وہاں پہ معاملات یہ تھے اور میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تھا اور میرے ساتھ یہی اچھا رویہ اختیار کیا گیا تھا۔ تو اس وقت حضرت عدی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات مجھے بتائی تو پھر مجھے یقین آیا کہ جو میں نے سنا تھا وہ بالکل درست تھا۔ اب آپ یہاں پہ ذرا غور کریں کہ مسلمان اپنے ساتھ جو قیدی آتے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں کہ وہ قیدی جا کر پھر وہ مبلغ اسلام بن جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ! پھر جب حضرت صفانہ وہاں سے سوری ٹو کٹ یو بھائی، ورنہ بات رہ جائے گی، مطلب بات بڑی ریلیونٹ ہے۔ یہ مسلمان اس وقت بھی کرتے تھے، یہ مسلمان آج بھی کرتے ہیں کہ عماس نے جو پہلی 2 عورتیں ریلیز کی ہیں وہ خود پریشان ہو گئے تھے، پریس کانفرنس ہم نے پہلے کیوں کروا دی، ان کا ذہن سازی ہمیں کرنی چاہیے تھی، سب بتا دیا انہوں نے کہ کیا ان کے اخلاق ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ ہم سرکار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ مجھے امید تھی اب یہاں سے پوائنٹ پک کریں گے۔ اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہاں پر جو مسلمانوں کا یہ رویہ، اب جب حضرت عدی کے پاس ان کی بہن آئی تو حضرت عدی نے مشورہ طلب کیا کہ آپ بتائیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو وہاں پر حضرت صفانہ جو ہیں یہ بڑی دور اندیش خاتون تھیں، بہت سمجھدار تھیں، تو انہوں نے حضرت عدی سے کہا کہ دیکھو تمہارا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گمان ہے وہ 2 چیزیں ہیں، یا تو وہ نبی ہیں یا وہ بادشاہ ہیں۔ اگر نبی ہیں اور تم ان پر ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی محرومی ہوگی، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو وہ ایسے بادشاہ ہیں کہ وہ تمہاری ناقدری نہیں کریں گے۔ اب یہ جو گفتگو ہوئی اس کے بعد حضرت عدی نے طے کر لیا کہ اب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ یہ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں اپنے سفر پر۔ اچھا، جب یہ روانہ ہوتے ہیں تو انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے کوئی اطلاع نہیں دی کہ میں پہنچ رہا ہوں، اور نہ یہ کسی طریقے کا جو نا وہ اس طرح کا ایکسپوز کیا گیا کہ میں وہاں پر جاؤں گا یا میرا کس مقصد سے جا رہا ہوں۔ حضرت عدی کو بھی بس اتنا ہی معلوم تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے یہ کہا ہوا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عدی کا ہاتھ جو ہے وہ میرے ہاتھ میں دے گا، بس ان کو اتنا پتا تھا۔ وہ یہ سوچ کے ساتھ جو وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جب مدینے پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں۔ آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنا تعارف پیش کیا کہ میں عدی ہوں، حاتم کا بیٹا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، ان کا ہاتھ تھاما اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سبحان اللہ! اب جب گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں نا، تو یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ انداز تبلیغ کہ اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کر کے قریب لانا۔ درمیان میں ایک خاتون ملتی ہیں جن کے ساتھ ان کا بچہ، کیا زبردست واقعہ ہے۔ اب وہ خاتون جو ہے وہ اپنی باتیں ذکر کیے جا رہی ہیں، اپنی ضرورت بیان کیے جا رہی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں۔ حضرت عدی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ معاملہ دیکھا نا تو میں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ شخص بادشاہ نہیں ہو سکتا، بادشاہ کا یہ انداز نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ آگے روانہ ہوئے، مزید جب وہ خاتون وہاں سے گزری تو جب گھر پر پہنچے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے اندر موجود ایک چمڑے کے اس میں کچھ کھجور کے ریشوں کے ساتھ تکیہ تیار ہوا تھا، تو وہ حضرت عدی کو پیش کیا۔ اب یہاں پہ وہی، کیونکہ وہ ایک بادشاہ ہیں، اپنے قبیلے کے سردار ہیں، تو سردار والا پروٹوکول ان کو دیا جا رہا ہے، اور ان کو وہ دینے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے وہ فرش پر جلوہ افروز ہوئے۔ اچھا، حضرت عدی کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ تکیہ دیا جا رہا تھا تو مجھے جو ہے وہ لجاجت محسوس ہوئی کہ یہ زمین پر تشریف فرما ہو اور مجھے جو ہے وہ تکیے پر بٹھایا جائے۔ تو حضرت عدی کہتے ہیں پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن سرکار علیہ السلام نے فورسفلی مجھے بٹھایا اس پر، اور پھر جو ہے وہ جب مجھے بٹھا دیا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ اے عدی، کیا تم وہ فلاں قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، فلاں مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تھے؟ تو حضرت عدی نے کہا کہ بالکل ایسے ہی تھا۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ تم جو ہے وہ اپنے مذہب کے مخالف جو مال غنیمت تمہارے پاس آتا تھا اس میں چوتھائی لیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہی تھا، حالانکہ یہ تو منع تھا لیکن میں لیتا تھا۔ اس کے بعد حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ وجوہات بیان فرمائی کہ تم ایمان اس لیے نہیں لا رہے نا کہ آج مسلمان کم ہیں،
تم ایمان اس لیے نہیں لا رہے نا کہ آج مسلمانوں کے پاس مال و متاع اتنا نہیں ہے. تو حضرت عدی نے جب یہ باتیں کہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عنقریب مسلمان تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے, مال میں بھی زیادہ ہوں گے, اور یہ جو کسرہ ہے یہ بھی فتح کر کے لے کر آئیں گے. حضرت عدی نے تعجب سے کہا کہ کیا کسرہ؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہاں کسرہ. اچھا, اب اس میں اسی سلسلے کو ذرا جوڑ دیجئے تاکہ بات بے ربط نہ ہو کہ جن بشارتوں کے حوالے سے ظاہر ہے جو ذکر کیا ابھی علامہ صاحب نے, یہ بشارتیں کیا تھیں, مطلب ذرا اس کی ڈیٹیلنگ تھوڑی بتائیے. دوسرا یہ کہ کیسے پوری ہوئی یہ بشارتیں, اور حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے خاص طور پہ اس حوالے سے کیا کچھ کردار رہا تاریخ میں, ذرا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, سب سے پہلی بات تو میں عرض کروں گا کہ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت اور جو پرسنالٹی ہے, رائل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, اور جو والد ہیں وہ سخاوت میں میٹافر ہیں, استعارہ ہے. واہ, یہ سارا معاملہ بیک گراؤنڈ ان کے سامنے. ان کی شخصیت, ان کا مسلمان ہو جانا, یہ ایویڈنس ہے اس بات کا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کی صورت میں کائنات میں موجود بہترین افراد اور شخصیات عطا فرمائی ہیں. واہ واہ, محبوب کے لیے محبوب چیزوں کا انتخاب ہوا. کیا اچھا ہے بھائی, اور انہوں نے شخصیات سے ثابت کر کے دکھایا آنے والے وقتوں. کیا اچھا ہے. پہلی بات, پہلی بشارت تو خود سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہو جانا ہے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ اللہ رب العزت عدی بن حاتم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا. دے دیا. پہلی بشارت تو خود آپ کا اسلام لے کر آ جانا ہے. پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, ساتھ چلتے ہیں, بیٹھتے ہیں, گھر پہ جا کر گفتگو ہوتی ہے, تو اب وہ جو پوری کانورزیشن ہے اس میں ایک ایک بات میں آنے والے وقت کی بشارت ہے. اور اس میں ایک بات جو ابھی ہم نے گفتگو کی, کہ پہلی بات یہ کہ کیا یہ تو معاملہ نہیں کہ مفلسی کو دیکھ رہے ہوتے, کیونکہ بندے کو قبول کرنے کے معیارات ہیں دنیا میں. پہلی تو یہ کہ اس کے پاس معاشی استطاعت کتنی ہے, مفلس ہے, غریب ہے, نادار ہے کہ امیر ہے, اس بنیاد پر قبول کیا جاتا ہے. دوسرا ہے کہ اس کی بیک پہ پاور کتنی ہے, اسٹرینگ کتنی اس کے پاس ہے. بالکل ٹھیک. تیسرا ہے کہ اس کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک بات کے اندر آنے والے وقت کی وہ بات کر دی کہ جناب مفلسی بھی دور ہو جائے گی, واہ, اور اسٹرینتھ بھی زیادہ ہو جائے گی, اور خوف, بدامنی, یہ سب دور ہو جائے گی کہ خاتون قادسیہ سے نکل بیت اللہ پہنچے گی اور بلا کسی خوف کے پہنچے گی. اللہ رب العزت کا خوف ہوگا اس کے دل میں. یعنی سرکار علیہ السلام وہ جو ان کے ذہن کے اندر جو کہیں لاشعور میں کرائیٹیریا تھا نا, اس کو ایڈریس کر رہے تھے, وہ پیمانہ تھا قبول کرنے کا, وہ بیان فرمایا. واہ 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 واہ. اور وہ تمام کے تمام معاملات پورے ہوتے آنے والے وقت کے اندر آ گئے. پھر دو ادوار کا مختصر ہم ذکر کر لیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر معاملہ کیا ہوتا ہے کہ طلحہ نامی شخص, کیونکہ مختلف لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, مدعیان نبوت, تو اب وہ چونکہ بنو اسد سے ہے, اور بنو اسد اور یہ جو طے قبیلہ ان کی آپس میں دوستی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا انفلوئنس اس قبیلے میں آیا کہ یہ لوگ بھی فالوورز بن گئے. واہ. تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ جناب قبیلہ میرا ہے, کیسے میں گوارا کر لوں. اچھا, بعد میں طلحہ جو ایمان بھی لے آئے تھے نا. جی جی بالکل, وہ تمام یہ انفلوئنس آپ کا, یہ انفلوئنس آپ کا ہے کہ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نالج میں یہ بات لا کر ان سے اجازت لے کر ان کی اصلاح کے لیے کوشش کی, اور وہ سب کے سب ایک جانب آ گئے. واہ واہ واہ. تو ان کو آپ نے اس فتنے سے بچا لیا. اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو اچیومنٹس ہمیں نظر آتی ہیں, وہ وار کے اندر جتنی بھی کامیابیاں ہیں, ہر کامیابی کے اندر وہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ, قادسیہ ہے, مدائن ہے, شام ہے, اور جس طرح جنگ یرموک کا آپ نے ذکر کیا, جگہ جگہ جو بھی وکٹری ہے مسلمانوں کی, اس میں ایک فنڈامنٹل پلر کے طور پہ, ایک بنیادی رکن کے طور پہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں. اور یہاں پر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کوٹیشن بھی یہاں پر میں شیئر کرنا چاہوں گا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم کو وہ کیسے دیکھتے تھے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت آئے ہو ہمارے درمیان کہ جب لوگ پیٹ پھیر رہے تھے, تم نے حق کو اس وقت پہچان لیا کہ لوگ دھوکے میں تھے. فرمایا کہ وہ پہلا صدقہ جس نے ہم اصحاب رسول کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی, وہ تمہارے قبیلے کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. یہ وہ تمام معاملات ہیں, اس یہ ایکنالجمنٹ تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اچھا, مجھے دو بشارتیں تو پوری ہو گئی, تیسری بشارت کے بارے میں آپ فرماتے تھے وہ بھی پوری ہوگی. بالکل, یعنی ایسا وقت آنے والا ہے کہ اتنی مال و دولت کی فراوانی ہوگی کہ کوئی مانگنے والا نہ ہوگا, سارے دینے والے ہوں گے. تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ پھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ہمیں پوری ہوتی نظر آتی ہے. باقی بشارتوں کو آپ نے پورا دیکھ لیا. اچھا, یہیں پر ہم اس بات پر بھی آخر میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے نا, وہ پرسنالٹی کے اندر جتنے بھی اوصاف اور پیرامیٹرز ہیں, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھ لیا تھا, اور اسی حساب سے ان کی وہ تربیت کی کہ اب یہ بادشاہت والی سوچ نکل جائے
اور بندہ مومن بن کے بندہ آگے چلے گا. اور آپ دیکھیے کہ ناظرین کرام، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے، کس خوبصورتی سے اور کتنی مٹھاس سے سائیکولوجیکل کنسٹرکشن کرتے تھے کہ جب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تو اگین وہی بات جیسا کہ فرما رہے تھے پروفیسر صاحب کہ آپ نے جس انداز سے پروٹوکول دیا وہ ان کی نفسیات کے مطابق ان سے جو ہے ایڈریس کیا. پھر اس کے بعد آپ کا اپنے دست مبارک میں ان کا ہاتھ لے لینا، یعنی یہ جو بیچ کی جتنی بھی کہہ لیجئے کہ اپنا والز تھیں وہ ایک لمحے کے اندر سرکار علیہ السلام نے جو ہے ختم کر دی، اور یوں کہیے کہ ان کو بالکل اپنے قریب لا کر ان کو وہ اعتماد، وہ محبت، وہ پیار اور وہ حلاوت عطا کر دی کہ جس کے بعد وہ پھر ظاہر ہے جو اسیر رسول ہوئے بغیر کیسے رہتے. سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. سخاوت اور فیاضی کی بات، یہ بڑا کمال چیپٹر ہے، اور ظاہر ہے چونکہ حاتم کے بیٹے ہیں تو پھر اس میں یہ بھی آپ کو ایک بات خاص طور پہ بتائیں گے کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بڑا کنفیوژن ہے صاحب کہ جب حاتم تائی کا ذکر آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مطلب وہ صاحب ایمان تھے، تو صاحب ایمان تھے کہ نہیں تھے، یا سرکار علیہ السلام سے جو ہے وہ جب حضرت عدی نے اپنے والد کے بارے میں سوال کیا تھا سرکار نے کیا جواب دیا تھا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ صاحب اگر آپ نے ایمان قبول نہیں کیا اور آپ خیرات و صدقات کرتے چلے جا رہے ہیں تو اسٹیٹس کیا ہوگا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد تو ظاہر آپ کو پتہ کیا اسٹیٹس ہوگا. درود پاک پیش کیجئے سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں، لوٹ کے جو ہے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت، ان کی فیاضی، اور اب ذرا آپ کو بتلائیں گے کہ نماز سے کس قدر آپ کو پیار تھا. یعنی یہ جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو سنی پروفیسر صاحب کی، آپ دیکھیے کہ کہاں بادشاہت، کہاں صاحب اب بادشاہت ہوگی تو ظاہر آپ کو پتہ ہے سارے پروٹوکولز اور ناز اور انداز کے سارے معاملات ہوں گے، اور کہاں پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے تو اس میں آپ کی کیفیت کیا ہے. حضرت خالد بن ولید کے ساتھ آپ موجود ہیں تو 1000 سواروں کے اوپر جو ہے وہ آپ بھاری ہیں، تو یہ شخصیت میں کتنی ڈائیورسٹی ہے. اب آئیے ذرا سخاوت و فیاضی کو بھی ذرا سنتے ہیں. جی علامہ صاحب فرمائیے آپ کی سخاوت کے بارے میں، آپ کی فیاضی کے بارے میں، اور نماز سے کتنا آپ کو پیار تو بھی فرمائیے. جی بلا شبہ پہلے ہم آپ کی نماز کے حوالے سے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں اس پر نظر ڈال دیتے ہیں. چونکہ صحابی ہیں اور عبادت کے ساتھ رغبت تو گویا حضور علیہ السلام کے چہرے کے دیدار، زیارت اور دار اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ ہی قائم ہو جاتی ہے، لیکن بالاہتمام آپ کا نماز کے ساتھ ایک خاص تعلق اور ایک خاص شغف تھا. اور سیرت نگاروں نے بات بیان کی ہے کہ نماز کی پابندی اور نماز کی جستجو اور نماز کے وقت کی لگن جو ہے وہ اس بات پر آپ کو ہمیشہ آمادہ رکھتی تھی کہ آپ ہر وقت باوضو رہتے تھے. یہاں تک ذکر کیا گیا کہ کبھی بھی اگر جماعت کے لیے اقامت کہی گئی تو یہ نہیں ہوا کہ آپ کو اس وقت وضو کی حاجت ہو، بلکہ آپ پہلے سے نماز کے لیے تیار ہوا کرتے تھے کہ اب نماز کا وقت آنے والا ہے. تو اس لیے ہر وقت باوضو رہنا گویا کہ ایک اس نیت کے ساتھ بھی کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے، وضو مستقل رہنا بھی باعث اجر اور باعث جو ہے ثواب ہے. تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ آپ گویا کہ ہر وقت نماز کے منتظر رہتے ہیں اور باوضو رہتے ہیں، اور جب موقع ملا آپ نفلی نماز شروع کر دیا کرتے اور فرض کی ادائیگی کے لیے تو آپ بالاہتمام سلسلہ فرماتے تھے. اچھا پھر اس کے بعد آپ اگر بالاہتمام آپ کی سخاوت کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کا خاندان ویسے ہی سخاوت کے اعتبار سے معروف اور مشہور ہے، اور حاتم چائی کو تو بطور استعارہ اور بطور مثال ذکر کیا جاتا ہے کہ ایسا سخی کوئی نہیں. تو جب اگر کوئی یہ کہے کہ وہ سخی ایسا تھا، اس کے 7 دروازے تھے، ہر دروازے سے وہ اتنا دیتا تھا کہ اگلے دروازے سے پھر دے دیتا تھا، تو حضور کے ایک صحابی نے پھر جواب میں کہا تھا کہ وہ حاتم تائی تھا کہ جس کے گھر کے 7 دروازے تھے، وہ ایک سے دینے کے بعد دوسرے سے جانے کی حاجت ہوتی تھی. ہمارا کریم لجپال وہ ہے ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتا ہے کہ دوسرے پر جانے کی بجا دیتا ہے. واہ! تو یہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ تو ظاہر سی بات ہے کسی میں نہیں، لیکن خاندانی طور پر آپ کو وراثت میں جناب عدی بن حاتم کو اپنے والد بزرگوار سے یہ سخاوت کا خوبصورت وصف میسر آیا تھا. یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص اشعث بن قیس نے ایک شخص بھیجا اور کہا کہ انہیں کچھ دیگیں درکار ہیں، وہ جناب عدی بن حاتم سے مستعار لیں، ٹھیک عاریتن لیں. تو حضرت عدی بن حاتم نے جب وہ دیگیں دی ہیں تو وہ بھری ہوئی دی ہیں. تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو خالی دیگیں طلب کی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ ہم
جو ہے جب عاریتاً بھی کوئی چیز دیتے ہیں تو خالی نہیں دیتے. بلکہ ان کا مزاج یہ بھی تھا نا کہ کم مانگ لیتا تو نہیں دیتے تھے. جی بھائی اتنا کم کیوں مانگ لیا, میرے اسٹیٹس کے مطابق مانگو. اس سے ناراض ہوتے تھے کہ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ میں حاتم کا بیٹا ہوں, تو مجھ سے میرے مزاج اور میری استطاعت اور میری حیثیت کے مطابق. واہ واہ کیا بات. اچھا پھر ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ یہاں جو ذکر کیا گیا, وہ ایک شاعر آپ کے پاس آیا تھا اور شاعر نے آ کر کہا کہ میں نے آپ کی شان میں کچھ اشعار لکھے. تو آپ نے اس سے کہا کہ ٹھہرو ذرا, پہلے جو ہے تم یہ سمجھ لو اور یہ جان لو کہ میرے پاس ہے کیا کیا, میری پراپرٹیز کتنی, میری پراپرٹیز کیا کیا. تو آپ نے اپنی پراپرٹیز گنوائی کہ بھائی اتنے میرے پاس جانور ہیں جو بچے دینے والے جانور, اتنا میرے پاس جو ہے وہ جواہرات ہیں, اتنے میرے پاس زمینیں ہیں, اب بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو. آپ کیا کہنا چاہتے ہو. تو گویا کہ اس سے وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے یہ اشعار پسند آ جاتے ہیں تو تمہیں کیا کیا ملنے والا ہے. واہ, آپ کی اس سخاوت اور فیاضی کا عالم یہ ہے. اس نے پھر اشعار کہے تو آپ نے اس کو بے تحاشا جو ہے اس پر نوازا. واہ. اچھا پھر ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو سخاوت ہے, اس سخاوت میں آپ نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ قائم فرمایا, جہاں جہاں مسلمانوں کی حاجت اور ضرورت رہی, تو اس موقع پر حضرت عدی بن حاتم کا مال مدد اور نصرت کرتے ہوئے نظر آتا ہے. ایک موقع تو ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ان کے قبیلے اور خاندان کے بت گرانے جا رہے ہیں 150 افراد کے ساتھ. بالکل صحیح. اور پھر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا یارانہ آخری تک اور ایسا اکٹھ اور ایسا دوستانہ ہوا کہ آخر وقت تک حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کے ساتھ اپنی محبت اور الفت کے اظہار کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں. بالکل. تو اس لیے آپ نہ صرف اپنی سخاوت اور فیاضی, نہ صرف اپنی عبادت اور ریاضت, بلکہ جہد مسلسل میں مجاہدانہ جو آپ کا کردار ہے, چاہے وہ عہد صدیقی ہو, چاہے وہ عہد فاروقی ہو, اور پھر چاہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ادوار کے مختلف مارکے ہوں, آپ گویا کہ ایسے نظر آتے ہیں کہ آپ کا جسم بھی اور آپ کا مال بھی اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں ہر مقام پر نظر آتا ہے. اچھا حاتم چونکہ ظاہر ایمان نہیں لائے تھے اور وہ راہ خدا میں مطلب لوگوں کی بڑی جو ہے وہ خدمت کیا کرتے تھے, سخاوت فیاضی کا معاملہ ان کا بڑا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ ایک یہ مطلقاً فارمولا بتا دیجئے کہ اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا اور وہ راہ اپنا لوگوں کی جو ہے خدمت کر رہا ہے اور وہ سخاوت کر رہا ہے, فیاضی کر رہا ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ دیکھیے کوئی بھی نیکی ہے جس پر ہم اجر اور ثواب کے متمنی ہوتے ہیں تو اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ نیکی کرنے والا صاحب ایمان بھی ہو. تو اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اس کی وہ نیکی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے توشہ بنے گی. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں لیکن اس سے نیکی ہے, سخاوت اور فیاضی اس کی ذات سے ہمیں نظر آتی ہے, تو ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس کا اجر یا اس کا ثمر اسے دنیا میں تو مل جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن آخرت کے لیے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کوئی چیز اہتمام نہیں رکھتی. بالکل ٹھیک. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک آپ کا کریکٹر تو ہمیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملتا ہے, اور میرا خیال ہے شاید ہارڈلی 2 برس آپ کو بھی پورے بھی میسر نہیں آئے ہوں گے, 2 برس پورے بھی نہیں, کیونکہ 9 ہجری کی بات ہے اور 11 ہجری کے اوائل میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرماتے ہیں, تو یہ آپ کو تو 1-1.25 برس جو ہے وہ میسر آیا ہوگا. لیکن سرکار علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد اپنے قبیلے کے مرتدین کو جس طرح سے آپ ایمان کی طرف لے کے آتے ہیں اور جس طرح شیخین کے ادوار میں آپ نے کردار ادا کیا, وہ ایک مثالی کردار ہے صاحب, ذرا فرمائیے. یعنی اپنی ڈومیننسی یوں کہیے اور اپنے جو روب اور دبدبے کو اس کو پراپر آپ نے چینلائز کیا اسلام کے حق میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی پروگرام کی ابتدا سے پہلے نا پروفیسر صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ حضرت عدی بن حاتم کی جو شخصیت ہے وہ ان کو اگر ہم دیکھتے نا تو ایمان لانے سے قبل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ دوری نظر آتی ہے, اور اگر ہم ایمان لانے کے بعد کی زندگی دیکھیں تو بہت زیادہ قرب نظر آتا ہے. واہ واہ, بڑا نفیس جملہ تھا. واہ واہ, اور یہ پروگرام کی ابتدا سے پہلے حضرت نے واہ جی واہ, سبحان اللہ. تو یہاں پر اب اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہمیں دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتا ہے. دیکھیں ایک شخص جب ایمان لے کر آتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی کرتا ہے اور وہ اس بات کا احساس بھی رکھتا ہے کہ مجھ پر اب کس انداز سے تبلیغ دین کرنا لازم ہوگا. درست. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم دور دیکھتے ہیں تو اس دور کے اندر مختلف فتنے اٹھے, جن میں سے ایک جو ہے وہ جیسے بھی ذکر کیا تھا طلیحہ اسدی. اب یہ طلیحہ اسدی جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے
ان کے حلیف تھے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے لوگ، قبیلہ طے کے لوگ، تو یہ بھی اپنے حلیفوں کے ساتھ ہو گئے. اب یہاں پر جو ہے نا وہ ایک سردار کی حیثیت سے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، ذمہ داری کا احساس کیا کہ یار صدیق اکبر سے عرض کی کہ میں اگر اس قبیلے کا سردار ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں جا کر ان کو تبلیغ کروں، اس فتنے سے دور کروں. تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر وہاں پر گئے اور جا کر اپنے قبیلے والوں کو سمجھایا. اچھا ادھر تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر یہ روانہ ہوئے، وہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے تھے، تیار تھے وہاں پر پھر بہرحال اس لشکر کو شکست ہوئی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کردار یہ ادا کیا کہ اپنے قبیلے کے وہ لوگ جو جا کر اس طلحہ اسدی سے مل گئے تھے اس کی پاور کو توڑ دیا اپنی تبلیغ کے ذریعے. اور جب اس کی پاور کو توڑا تو وہاں پر وہ طلحہ اسدی وہ بھاگ گئے وہاں سے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا. تو یہ ایک پرومیننٹ کردار آپ کا یہاں پر نظر آیا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کا احساس یہاں پر دکھایا. اسی طریقے سے ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اگر دیکھیں کہ یہاں پر آپ نے کیا اپنا کردار ادا کیا، تو جب فتوحات عراق کا سلسلہ شروع ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف ممالک سے اور مختلف قبیلے کے لوگوں سے افواج کو طلب کیا. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے آپ کے سامنے بشارتیں بھی تھی نا، تو آپ اپنے قبیلے کو لے کر حاضر ہو گئے. اور پھر اس کے بعد معرکہ ہیرا میں آپ نے شرکت کی. اسی طریقے سے ایک نہر مثنہ تھی، وہاں پر آپ نے صف آرائی کی، وہاں پر آپ نے شرکت کی. اور تمام کی تمام جو جہاد ہوئے تھے اس میں آپ نے اپنا زبردست کردار اور بہادری کا اظہار کیا. بطور خاص جو قادسیہ کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ قادسیہ کے مقام پر ایسی فتوحات ہوں گی کہ وہاں سے عورت چل کر جائے گی مکہ مکرمہ تو وہ امن محسوس کرے گی. یہ پرشین امپائر کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں؟ جی، پرشین امپائر کے خلاف. تو اس قادسیہ کی جو جنگ تھی نا، اس میں سب سے زیادہ زبردست جو بہادری دکھائی ہے اس میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے. اچھا اس کے بعد شام کی فتوحات جب ہوئی تو اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ موجود رہے، وہاں پر اپنی بہادری کا اظہار کیا. اب جب یہ ساری فتوحات اور آپ نے اپنا ایک پرومیننٹ کردار ادا کیا نا، تو ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ ایک وفد کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اچھا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایک کا نام لے کر اس کو اٹھایا. تو جب میری باری آئی نا تو میں نے فاروق اعظم سے پوچھا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ تو فاروق اعظم نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں پہچانیں گے، تم تو وہ اس وقت ایمان لے کر آئے تھے کہ جب لوگ کفر کی اندھیری وادیوں میں تھے، تم نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا تھا جب لوگ ہم سے پیٹ پھیر کر جا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو مسکراہٹ جس صدقے کی وجہ سے آئی تھی وہ تمہارے قبیلے والوں کا صدقہ تھا. آخر میں اب ذرا یہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں. اور وہ اگین وہی بات آپ دیکھیے کہ کتنا مختصر سا آپ کا اسپیل ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، لیکن وہی بات کہ جس کو جو وہ عطا کر دیں اور جس کے ساتھ جو منسوخ کر دیں رفتیں، آپ کے ساتھ بھی جو مرویات کی رفتیں لگی ہیں فرمائیے ذرا. جی جنید بھائی، اصحاب رسول نے رضی اللہ عنہم اجمعین جو ایک بڑی پرومیننٹ چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کے تحفظ کے لیے بھی اپنی جانیں دی ہیں، اور اس تحفظ کے لیے باقاعدہ علوم پھر آگے بن گئے. اس کی حفاظت میں احتیاط، اس کو یاد رکھنا. کیونکہ یہ کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. تو جس سے محبت ہے اس کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات، ہر لفظ، ہر حرف سے محبت ہے. اور اس کا ثبوت اور ایویڈنس یہ ہے کہ احادیث کو صحابہ کرام یاد کیا کرتے تھے، آگے بیان کیا کرتے تھے. تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو وہ جو دور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزر رہا ہے، 9ویں صدی ہجری ہے، کم وقت ملا ہے، آخری زمانہ ہے کے اعتبار سے، لیکن چونکہ آپ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی ہیں، پھر آپ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں بھی رہتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں بھی وقت گزارتے ہیں، بلکہ رائٹ ہینڈ بن کے آگے پروگریس کرتے ہیں، ان کے شانہ بشانہ چلتے ہیں. پھر خاص بات یہ کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کی دوستی حاصل ہوتی ہے، ان کی قربت حاصل ہوتی ہے، ان کے ساتھ محبت کا رشتہ بنتا ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ پھر آپ کے ذہن کے اندر اور آپ کے باطن میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین محفوظ نہ ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تحقیق کے مطابق، مختلف تحقیقات ہیں، ایک تحقیق کے مطابق جو آپ کی مرویات ہیں، یعنی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا عدی بن حاتم نے روایت کی احادیث، تو وہ 66 ہیں. اور ان کو مزید اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو 6 ان میں سے متفق علیہ ہیں، یعنی کہ وہ روایات جو امام بخاری اور امام مسلم نے جن پر اتفاق کیا، صحیح بخاری میں بھی ہیں، صحیح مسلم میں بھی ہیں. پھر مزید دیکھیں تو 3 ایسی احادیث ہیں جو صرف امام بخاری نے منفرد
الگ علیحدہ سے بیان کی، وہ مسلم میں نہیں ہے، اور 2 وہ ہیں جو صرف امام مسلم نے ان کو صحیح مسلم میں نقل کیا ہے. تو یہ کیٹیگرائزیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں باقاعدہ آپ کے تلامذہ بھی ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہمیں نظر آتے ہیں، جن میں سعید بن جبیر ہیں، قاسم بن عبد الرحمن ہیں، عبادہ بن جیش ہیں. تو آپ کی وہ جو کوگنیٹو ایبلٹیز ہے نا، اس کا یہ ثبوت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایات آپ نے یاد رکھی ہیں، احادیث ان کو روایت کیا. پھر اس میں 4 کیٹیگریز ہمیں ملتی ہیں کہ اس کا متن کیا تھا، کانٹینٹ کیا تھا، وہ احادیث میں کیا ذکر ہے. تو کچھ احادیث کا حصہ وہ ہے ان 66 مرویات میں جس میں شکار کے احکامات بیان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ ایسی ہیں جن میں سیدنا عدی بن حاتم نے اپنے اسلام کی تفصیلات بیان کی ہیں، پورا شروع سے لے کر آخر تک کا. پھر کچھ ایسی ہیں جس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مستقبل کی بشارتیں دے رہے ہیں، اور جس میں ایک آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کوئی شخص فقر و فاقہ کی شکایت کرتا ہے، بدامنی کی شکایت کرتا ہے، تو وہی بات رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ ایک عورت اس ایک مقام سے دوسرے مقام تک جائے گی، سوائے خوف خدا کے اس کے دل میں کچھ نہیں ہوگا، امن کے ساتھ جائے گی. اور پھر یہاں پر ایک بات میں اور کلیئر کر دوں جنید بھائی، کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب بشارت دیتے ہیں نا، تو صحابہ کرام وہ بشارت کو سن کر پیسو نہیں ایکٹیو ہوتے تھے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مستقبل کی بات سن لی کہ ایسا ہو جائے گا تو اب آپ آرام سے بیٹھ جائیں. صحابہ کرام اپنی ایفرٹ سے وہ عمل ہوتا ہوا پھر ثابت کرتے تھے اپنے عمل سے کہ واقعی عمل پورا ہو گیا. اور پھر آخری بات یہ کہ وہ روایت کا متن بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں کہ جو شخص جہنم سے بچ سکتا ہے خواہ کھجور کے ٹکڑے کے عوض ہو، کتنی بڑی بات، خواہ کھجور کے ٹکڑے کے عوض ہو تو وہ ایسا کر لے، اور اگر کسی کو یہ بھی نہ ملے تو کم از کم اچھی بات کر لے. یہ روایت مسند احمد کے اندر نقل ہوئی. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ تینوں ہی احباب کا کہ آپ تشریف لائے. لیکن میں ایک بات چاہوں گا آخر میں، آپ تینوں کی طرف سے ایک جملے میں پیغام جو ہے وہ ضرور جانا چاہیے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ ان کی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا، لیکن جب غلامی رسول میں آئے تو اپنی ساری بادشاہت کو ایک طرف رکھا اور اپنے آپ کو جو ہے سرکار علیہ السلام کے جانثاروں میں قربان کر دیا. ایک جملے میں فی زمانہ جو حالات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے. جی بالکل، ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک انسان دوسرے انسان اور بالخصوص مسلمان دوسرے مسلمان کی ضروریات کو پورا کرے. یہ کیسے حضور کے جانثار صحابہ تھے، اور آپ کی بالخصوص حضرت عدی بن حاتم کی سخاوت کا عالم دیکھیے کہ انسان تو انسان، آپ نے چیونٹیوں کے لیے بھی اپنا مال وقف رکھا تھا. بتائیے. اور روٹیوں کے ٹکڑے آپ باقاعدہ انہیں ڈالا کرتے تھے اور ساتھ فرماتے تھے کہ ان کا بھی حق ہے. یہ خود ایک وظیفہ ہے. جو اصحاب زمین پر رینگنے والی چونٹیوں کے ساتھ اتنا زیادہ سخاوت کا معاملہ کرتے ہوں، وہ انسانوں پر کتنے سخی. اور ایک جملے میں جی دیکھیں، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھیں یا دیگر صحابہ کو دیکھیں تو جو مال موجود ہوتا تھا نا، اس کو اپنے فیوچر کے لیے دبا کر رکھنا اور خرچ نہ کرنا، یہ ایسا رویہ نہیں تھا، بلکہ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے خرچ. واہ، ویری گڈ. تو آج کے دور میں بھی اس کی ضرورت ہے کہ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے مال خرچ کریں، جہاں اسلام کی ترقی نظر آتی ہے وہاں خرچ کیا جائے. بدل جائے. آخری جملہ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں پیغام دیتی ہے جنید بھائی کہ اپنی فکر، اپنے رویے، اپنے عمل، تینوں سے اسلام کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا. اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کا عطا فرمائے. آئیے ناظرین، میں آپ کو استقامت کے اس وقت جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا غزہ کی پٹی کے اوپر، آپ کو میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں. اور ذرا دیکھیے صاحب کہ یہ کیسے استقامت کے پہاڑ ہیں کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی ان کے چہروں پہ وہ مسکراہٹیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہم شاید اس بات کا ادراک بھی نہیں رکھتے، اور یقیناً ہم ادراک نہیں رکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنیادی طور پہ ہم سے چاہتا کیا ہے اور ہم کس ڈگر پہ چل پڑیں. ذرا اس ویڈیو کو سنیں. ایک باپ ہے جس کے ہاتھوں میں اس کی بیٹی ہے، شہید ہو گئی ہے، اور ذرا باپ کے جملے سنیے گا، اور اس کے بعد وہ ہم سیلفی بناتے نا، سیلفی ویڈیو لوگوں کے ساتھ بناتے ہیں نا، دیکھیے گا ذرا کہ وہ جو سیلفی ویڈیو اپنی شہید بیٹی کے ساتھ بنا رہا ہے وہ کیا بنا رہا ہے اور کیا جملے ادا کر رہا ہے. ذرا سنیے پہلے. بالسلمي العالمين على حبيب الأمة حبيبنا محمد صلوا عليه اللهم صل على سيدنا محمد. قل له بحبك كتير، بحبك انت والله اعلم، بحبك اكتر من نفسه ومنك ومن كل. ناظرین کرام، یہ ایک باپ ہے جس کی معصوم سی بیٹی شہید ہو جاتی ہے. اس باپ نے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں اٹھایا
اور ظاہر ہے یہ چونکہ جملے عربک میں تو میں اس کا ذرا آپ کو ترجمہ بتلا دیتا ہوں، اس کا کرکس اور اس کا مفہوم آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ وہ اپنی شہید بیٹی کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے کہ اے لاڈلی، جب تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملاقات کرنا نا، تو ان سے جا کر کہنا کہ تیرا جو باپ ہے نا وہ اپنی جان سے زیادہ آپ کو چاہتا ہے، اپنی جان سے زیادہ آپ کو چاہتا ہے. یعنی بمانی دوسرے وہ یہ پیغام بنیادی طور پہ دے رہا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اس کو اس کی اولاد، اس کے والدین اور اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے. جان چلی گئی، جان کی جان چلی گئی، جان کی جان، بیٹی تو جان ہوتی ہے نا، جان کی جان چلی گئی، لیکن اس جان کو وہ پیغام کیا دے رہا ہے؟ جا کے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا تو جا کے ان کو یہ پیغام دینا کہ میرا باپ جو ہے وہ اپنی جان سے زیادہ آپ کو چاہتا ہے. یہ وہ استقامت والے لوگ ہیں ناظرین کہ جنہوں نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کے اوپر جو ہے اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ چلتی پھرتی عملی تصویر اور تفاصیر اس وقت ہمیں غزہ کی پٹی کے اوپر نظر ہے. اس باپ کو دیکھیے صاحب، کیسے یہ باپ جو ہے، یعنی اس کے چہرے پر آپ ذرا سکون دیکھیں، مسکراہٹ دیکھیں، اپنی شہید بیٹی کو گود میں لیا ہوا ہے اور کیسے اپنی داڑھی سے جو اس کے ماتھے کو صاف کر رہا ہے اور کیسے مسکرا رہا ہے. آپ ذرا دیکھیے ذرا. اور یہ اس کی بہن کھڑی ہوئی ہے، یہ اس کی بہن کھڑی ہوئی ہے سامنے. یعنی یہ استقامت کے وہ پہاڑ ہیں کہ جنہوں نے وہ پیغام دے دیا صاحب کہ جو پیغام ہم جیسے لوگ نہ دے سکے. ہم لوگ خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں ناظرین، گفتن نشستن برخاستن بس اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، صرف گفتگو اور دعوے. یہ دیکھیں یہ باپ یہ گود میں لیا ہوا اپنی بیٹی کو، اور شاید ابھی ہو سکتا ہے وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہو جس میں وہ اسی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی آخری سیلفی ویڈیو بنا رہا ہے، آخری سیلفی بنا رہا ہے اور ریکارڈ یعنی اپنی وجود کے اندر جو ہے محفوظ کرنا چاہتا ہے اس منظر کو جو منظر اس نے آخر میں اپنی بیٹی کا دیکھا ہے. اب ذرا اپنا اور میرا اور ہم سب کا، یعنی ہم سب اپنے آپ کا احتساب ذرا کریں اور ذرا سوچیں صاحب کہ ہم کس درجے پہ کھڑے ہیں ایمان کے. خدا کی قسم میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کل بروز محشر اللہ اور اس کی بارگاہ میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. یہ لوگ سرخرو ہو گئے، کامیاب ہو گئے، یہ لوگ کامیاب ہو گئے. ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر دیا، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو حاصل کر لیا ہے صاحب. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ جذبہ ایمانی عطا فرمائے. ہمارے ساتھ اس وقت ملک کے معروف شناخواں جناب محمد عرفان غازیانی موجود ہیں جو انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم جی. اور آخر میں بس اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، فلسطینیوں کا اور امت مسلمہ کا بھی ناصر آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عدی ابن حاتم سخی بن سخی ہے، عدی ابن حاتم سخی بن سخی ہے، ملی اس کو ایمان کی روشنی ہے، پلایا نبی نے ہے جام محبت، پلایا نبی جام محبت، عدی کو یہ کیسی سعادت ملی ہے، عدی کو یہ کیسی سعادت ملی ہے، ملا پیار بو بکرو فاروق کا ہے، ملا پیار بو بکرو فاروق کا
عدی کی صحابہ نے تکریم کی ہے، عدی کی صحابہ نے تکریم کی ہے، علی کی ولا تھی ملی اس کو ساجد، علی کی ولا تھی ملی اس کو ساجد، گواہی کتاب مودت نے دی ہے، گواہی کتاب مودت نے دی ہے، عدی ابن حاتم سخی بن سخی ہے، عدی ابن حاتم